بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کے نثری اصناف کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے بات کی ہے افسانے کے، یعنی پچھلے ویڈیو میں بات کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناول کی۔ ناول کیا چیز ہے؟ ناول کی تعریف اور تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناول کی تعریف اور تاریخ۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں، خواہشیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلات آتے ہیں اور ہم اس پر کس طرح قابو پاتے ہیں۔ تو اس لیے اردو ادب کے ادباء یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے نیا۔ ناول کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ناول ایک نئی چیز تھی۔ اردو میں ناول انگریزی ادب سے آیا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی کہانیوں کو ناول کہا جاتا ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ناویلا سے بنا ہے، جس کے معنی نیا، عجیب یا انوکھا کے ہے۔ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی سچائیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول ہماری زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری امنگوں اور آرزو کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے کون سے مشکلات آنے والی ہے اور کس طرح ان کا سامنا کرنا ہے۔ ناول میں پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ ناول میں زندگی کی ساری روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب انسان غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اسی وقت سے وہ کہانی قصوں کو سنتا اور سناتا تھا۔ جیسے جیسے زندگی میں بدلاؤ ہوتا گیا، کہانیوں کا انداز بھی بدلتا گیا۔ انسان جب داستان کی فرضی قصوں سے اکتا گیا تو اس نے ایسے قصے سنے جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آیا، تو اسے نیا نام دیا گیا۔ کہانی بیان کرنے کے لیے نئے انداز کو ناول کہتے ہیں۔ ناول سے پہلے اردو میں داستان سنائی جاتی تھی۔ ناول انگریزی ادب سے اردو ادب میں آیا۔ داستان، ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے؟ داستان کے لیے دو چیزیں خاص ہیں، ایک طوالت اور دوسرا مافوق الفطری عناصر۔ داستان کم علمی اور فرصت کی ایجاد ہے، جبکہ ناول عملی اور سائنسی دور کی ایجاد ہے۔ داستان میں ایک قصہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، جبکہ ناول میں صرف ایک ہی قصہ ہوتا ہے۔ مثلاً علی بابا 40 چور، سندباد جہادی اور الدین کا چراغ، یہ سبھی ایک ہی داستان الف لیلا کے قصے ہیں۔ ناول کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حقیقی زندگی کے قصے ہوتے ہیں، جبکہ داستان میں فرضی اور خیالی۔ مثلاً چراغ کو رگڑنے سے جن کا باہر نکلنا اور پریوں کا اڑنا وغیرہ۔ قصہ جب تک خواب اور خیالوں میں تھا تب تک وہ داستان تھا، اور جب حقیقت سے آشنا ہوا تو ناول بن گیا۔ ناول میں شروع میں سے آخر تک ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور ایک ہی طرح کے کردار ہوتے ہیں، جبکہ داستان میں ہر طرح کے اپنے الگ کردار ہوتے ہیں۔ ناول میں عام طور پر قصے بیان کی جاتے ہیں، لیکن وہ داستانوں کی طرح قصے نہیں ہوتے۔ ناول میں کسی ایک فرد اور اس سے وابستہ چند افراد کی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ ناول میں سچائی ہوتی ہے جو ہماری عام زندگی کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے ناول ہماری معاشرتی زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلات پیش آتی ہے اور کس طرح ہمیں ان پر قابو پانا ہے۔ گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو حالات پیش آتے ہیں وہ سب ناول کا موضوع ہو سکتے ہیں۔ مختلف نکاتوں کی روشنی میں ناول کا تعارف۔ کلیویز کے مطابق ناول اس زمانے کی حقیقی زندگی اور طور طریقوں کی تصویر ہوتی ہے جس میں وہ کہ لکھا گیا ہو۔ اندرائے مرائے کا خیال ہے حقیقی ناول کبھی رومانی نہیں ہو سکتا۔
اس کے لیے حقائق کا سہارا اور حقیقی معاشرے کا پس منظر ضروری ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی: قصہ یا کہانی، پلاٹ، کردار نگاری، نقطہ نظر، منظر کشی اور مکالمہ نگاری، ان سب پر باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے قصہ۔ ناول کا قصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ قصہ ہی سے ناول کے کردار بنتے ہیں، جاندار کردار بن سکتے ہیں۔ جاندار قصہ ہو تو جاندار کردار بھی بن سکتے ہیں۔ قصہ یا کہانی: ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے یا کسی قصے پر ہوتی ہے۔ ناول کا قصہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ قصہ پن کہانی کو کہتے ہیں۔ ایک ناول کے لیے کسی نہ کسی قصے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناول میں قصہ نہ ہو، اس میں دلچسپی نہیں رہتی۔ ناول وجود میں ہی اس طرح آتا ہے کہ قصہ کوئی واقعہ وجود میں آیا اور اسے لکھ دیا گیا۔ جو ناول پڑھتا ہے اس کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ کسی بھی ناول کی کامیابی کا دار و مدار قصہ کی دلچسپی پر ہوتا ہے۔ پلاٹ: ناول میں ایک کے بعد ایک واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جنہیں ناول نگار سلیقے کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ واقعات کی اسی لڑی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات کی ترتیب بے عیب ہونی چاہیے، یعنی ایک کے بعد جب دوسرا واقعہ پیش آئے تو عقل تسلیم کرے کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کردار نگاری: ناول میں مسلسل عمل ہوتا رہتا ہے، یعنی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات افراد کے ذریعے ہی پیش آتے ہیں۔ افراد قصہ کو کردار کہتے ہیں۔ کردار نگاری کہلاتی ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کردار اصلی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ ان میں حقیقت جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ناول کامیاب ہوگا۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ کردار اور دوسرا سپاٹ۔ جو کردار جیتے جاگتے ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلو میں پیش کرتے ہیں وہ پیچیدہ کہلاتے ہیں، اور جو زندگی کا صرف ایک رخ پیش کرتے، مثلا اچھے ہیں تو اچھے اور برے ہیں تو برے، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ اصل زندگی میں انسان حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مکالمہ نگاری یا زبان و بیان: کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ بات چیت ہے جو کردار آپس میں کرتے ہیں۔ یہ گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے، جس میں کردار کو جس موقع پر جو بات کہنی چاہیے، فنکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منہ سے وہی بات کروائے۔ مطلب یہ کہ مکالمہ فطری، مناسب، موزون اور مختصر ہو۔ ناول کے مکالمے ہی ہے جو کرداروں کے ذہن سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ نذیر احمد، سرشار، رسوا اور پریم چند مکالمہ نگاری رکھتے تھے۔ پس منظر، منظر کشی یا زمان و مکان: کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو فنکار اس کی تصویر کھینچ دے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ خود جائے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ منظر نگاری پس منظر کا ہی ایک حصہ ہے۔ منظر نگاری کے نقطہ نظر سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول ہے۔ نقطہ نظر: ہر فنکار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کی تخلیق میں کار فرما رہتا ہے، لیکن کسی ناول میں نقطہ بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی موج طے نشین کی طرح نقطہ نظر کو ناول میں جاری ساری تو ضرور ہونا چاہیے کہ فن پر حاوی ہو جائے اور ناول کے حسن کو مجروح کر دے۔ ابھی ناول کے مختلف اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ معاشرتی ناول۔ جو ناول بنیادی طور پر معاشرے کے کسی مسئلے یا مسائل کی نقاب کشائی کرتے ہوں انہیں معاشرتی ناول کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ واقعاتی ناول: جن ناولوں میں پلاٹ پر زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی ان میں واقعات کی بھرمار ہوتی ہے، انہیں ہم واقعاتی ناول کہہ سکتے ہیں۔ نظریاتی ناول: وہ ناول جن ناولوں میں مقصد یا نظریہ ابھرا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم مقصدی یا نظریاتی ناول قرار دے سکتے ہیں۔
تاریخی ناول جن ناولوں میں تاریخ کی خاص دور کی مشہور شخصیت کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہو انہیں ہم تاریخی ناول قرار دے سکتے ہیں۔ جاسوسی ناول جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تخیل اور تجسس پر ہو انہیں ہم جاسوسی ناول کہہ سکتے ہیں۔ رومانی ناولوں میں ایک محبت کی کہانی سامنے آتی ہے جو بطور اصول خوشکن اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان ناولوں کا مرکزی پلاٹ محبت میں مرکزی کرداروں کے جذبات کی تفصیل سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نفسیاتی ناول جو ناول بنیادی طور پر کسی نفسیاتی نقطے کے گرد گھومتے ہیں یا پھر کرداروں کی تحلیل نفسی میں مصروف عمل ہوتے ہیں نفسیاتی ناول کہلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناول کے آغاز اور ارتقاء کی طرف۔ ناول اردو ادب میں ایک جدید صنف ہے۔ ناول کی ایجاد اور آغاز 19ویں صدی سے مانی جاتی ہے۔ اردو ناول کی ابتدا ڈپٹی نذیر احمد سے ہوتی ہے۔ اردو ادب میں ڈپٹی نذیر احمد کو متفقہ طور پر پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے۔ 1869 میں نذیر نے پہلا ناول مرۃ العروس لکھا۔ یہ ایک اصلاحی ناول تھا۔ یہ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی تربیت و اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے تھے۔ ان کے ناولوں میں اصلاح پسندی، مقصدی اور تبلیغ کا غلبہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ناولوں میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان کی نسوانیت اور خانہ داری کا غلبہ بھی ہے۔ ان ناولوں کو اصلاحی ناول بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے اہم ناول 1869 میں مرۃ العروس انہوں نے شائع کی تھی، 1872 میں بنات النعش، 1877 میں توبۃ النصوح، 1885 میں افسانۂ مبتلا اور 1888 میں ابن الوقت اور رویہ صادقہ شامل ہیں۔ ناول مرۃ العروس اس ناول میں اکبری بڑی اور اصغری چھوٹی 2 بہنیں ہیں جو اس ناول کے اہم ترین کردار ہیں۔ اصغری کا کردار سلجھا ہوا اور سلیقہ مند ہے اور شادی کے بعد گھر کو اپنے اخلاق سے جنت بنا دیتی ہے، جبکہ اصغری کا کردار پھوہڑ قسم کی عورت کا ہے جو اپنے عادت اور کردار سے گھر کو بھاڑ بنا دیتی ہے۔ اس ناول کو اکبری اور اصغری کے قصے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کی تربیت اور تعلیم کے لیے لکھا اور اس کو جہیز میں بھی دیا تھا۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں متوسط مسلم گھرانوں کے ماحول کو پیش کیا ہے۔ نذیر کی زبان خالص ٹکسالی زبان تھی جو دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ نذیر کے بعد دوسرے ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں لکھنوی تہذیب کو پیش کیا ہے۔ سرشار نے لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کو ظریفانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جاگیردارانہ ماحول پر طنز کیا ہے۔ ان کا سب سے مقبول ناول فسانۂ آزاد ہے۔ اس ناول میں آزاد اور خوجی کی دلچسپ کرداری اور چست اور برمحل مکالمات بیان کیے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار اودھ اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اس اخبار میں یہ ناول قسطوں میں شائع ہوتا تھا، جبکہ 1880 میں یہ کتابی شکل میں فسانہ آزاد کے نام سے شائع ہوا۔ اس ناول کا پلاٹ غیر مربوط ہے اور اس میں لکھنؤ کی معاشرت اور تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرشار کی دیگر ناول جام سرشار، کامنی اور سیر کوہسار وغیرہ اہم ہیں۔ نذیر اور سرشار کے بعد اردو میں تاریخی ناول نگاری کا دور شروع ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب کو تاریخی ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ یہ پہلے تاریخی ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں اسلام کی ماضی کو بیان کیا ہے اور ناولوں میں مسلم متوسط طبقے کو پیش کیا۔ عبدالحلیم شرر کا مشہور اور شاہکار ناول فردوس بری ہے۔ ان کے اہم ناولوں میں عبدالعزیز اور جینا، منصور موہنا، حسن انجلینا، شوقین ملکہ، ایام عرب اور زوال بغداد وغیرہ ہیں۔ ان کے ناولوں کی خامی ہے کہ ان کے ہاں کردار کمزور اور ان کے ناولوں میں تبلیغی انداز پایا جاتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے بہت ناول لکھے ہیں، لیکن ان کا
سب سے اہم اور کامیاب ناول امراؤ جان ادا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ناولوں میں افشاء راز، اختری بیگم اور بہرام کی رہائی وغیرہ شامل ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ مربوط شکل میں ہے۔ راشد الخیری۔ راشد الخیری کو مصور غم کا لقب دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی عورتوں، خاص کر مسلم خواتین کی دردناک زندگی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے اور معاشرے میں ان کی جو دردناک حالت ان کی ہے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ ان کے اہم ناولوں میں آمنہ کا لال، سیدہ کا لال، صبح زندگی اور شام کی زندگی اہم ہے۔ راشد الخیری کے بعد اردو ناول نگاری میں ایک ایسے شخص نے قدم رکھا جس نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ اس کا نام پریم چند ہے۔ پریم چند نے دیہات کی سماجی اور معاشرتی زندگی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے کیونکہ وہ خود ان تمام مسائل سے واقف تھے۔ ان کے ناولوں میں دیہاتی زندگی کے مسائل کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ان کے اہم ناولوں میں بیوہ، بازار حسن، میدان عمل اور گوشۂ عافیت مشہور ہیں۔ انہوں نے حقیقت نگاری کو کی پوری سچائی کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے بعد اہم ناول نگاروں میں نیاز فتح پوری، مجنون گورکھپوری، سجاد حیدر یلدرم، حاجی عبدالغفار اور حجاب امتیاز علی تاج کے نام اہم ہیں۔ پریم چند کے دور میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا مقصد ادب اور سماج کے رشتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ ترقی پسند تحریک کا نعرہ ہی ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی تھا۔ اس کا مقصد ادب میں سماجی مسائل کا پیش کرنا تھا۔ اس تحریک نے دیگر اصناف ادب کی طرح ناول کو بھی متاثر کیا اور ناولوں میں سماجی مسائل کو جگہ دی۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات اہم ہے۔ عصمت چغتائی کا ناول ٹیڑھی لکیر بھی اہم ہے۔ کرشن چندر۔ ان کے ناولوں کی انفرادیت، فضا بندی، منظر نگاری اور جزئیات نگاری ہے۔ انہوں نے بھی پریم چند کی طرح سماجی مسائل کو اپنے ناولوں میں جگہ دی۔ کرشن چندر کے اہم ناول جب کھیت جاگے، دل کی وادیاں، طوفان کی کلیاں، ایک عورت ہزار دیوانے، 52 پتے، غدار، برف کے پھول، دوسری برف باری اور ایک گدھے کی سرگزشت، یہ ان کے اہم ترین ناول ہیں۔ عزیز احمد۔ عزیز احمد کے اہم ناول ایسی بلندی اور ایسی پستی اور گریز ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے اہم ناول یہ ایک اصلاحی افسانہ نگار ہیں۔ ان کا ایک ناول بھی ہے۔ ان کا مختصر اور اہم ناول ایک چادر میلی سی ہے، یہ ان کا مختصر ترین ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے شاندار کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔